اور یہ عمر بن عامر اللہی الخزاعی یہ 5 بتوں کو اور کا بھی انتظام کر لیا، جو مشہور بت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے یعنی اس کے قوم سے جڑے گیا تھا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ چونکہ شام میں عمالقہ آباد تھے اور اس نے دوبارہ سفر کیا، اسے عمر بن عامر اللہی الخزاعی نے، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی منقول ہے کہ اس کے ایک جن تابع تھے۔ یہ جن باقاعدگی کے ساتھ وہ سارے کے سارے چیزیں بتاتے، اور چونکہ سردار تھے، جب یہ شام گئے تھے تو شام میں اس جن نے ایک جگہ بتایا کہ یا اس جگہ آپ تلاش کر، اس میں بہت قیمتی چیزیں موجود ہیں۔ جب اس نے اس کی کھدائی کیا تو کھدائی کرنے کے بعد یہ 5 بت برآمد ہوئے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ اور وہاں سے جب یہ بت لائے تو پھر اس نے ایسے کام کیا کہ یہ بت تقسیم کیا، بنو ثقیف کے ایک بت دیا، دوس کا دوسرا بت دیا، قریش جو آباد تھے مکہ معظمہ اور ارد گرد کے، اس کے لیے ایک اور بت کا انتظام کیا، اور اوس اور خزرج کے لیے منات کا انتظام کیا کہ تمہارے یہ جو بت ہے یہ منات ہے۔ پھر چونکہ یہ ہر ایک بہت دور دور تھے، بنو ثقیف کی جو بت تھے وہ علیحدہ تھا اور دوس کے علیحدہ تھا، یہ بہت دور دور تھے، جانا مشکل تھے، تو پھر اس نے اشتہاد کر کے اور ہر یعنی اور بت خود اپنے ہاتھ سے بنایا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی بت رکھ کر کے جب سفر کے لیے جاتے تو اس سے مدد مانگتے، صبح جب اٹھ جاتے تو اس سے وہ مدد مانگ لیتے۔ تو اس عمر بن عامر اللہی الخزاعی نے بت پرستی کا بنیاد ڈالی۔ پھر ان لوگوں میں یہ مصیبت پیدا ہوا کہ جہاں پر خوبصورت پتھر نظر آ جاتے تو اس کا عبادت شروع کیا، کیونکہ شیطان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ معبود من دون اللہ اس کے لیے وہ محبوب بنا لیتے، تو ہر جو خوبصورت چیز نظر آ جاتے تو امن اتخذ الہ ہواہ، پھر جب یہ کوئی چیز نہیں مل جاتی تو پھر ایسے کر لیتے کہ بکری وغیرہ کسی ریت کے ڈیر پر وہ دودھ نکال کر کے اور اسی کی پھر عبادت کرتے۔ یعنی ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ کبھی کبھار وہ مجلس میں بیٹھ جاتے تو ہنستی بھی تھے اور روتی بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ ساتھیوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ کیا کام کرتے ہیں، جس طرح پاگلوں کی طرح کبھی ہنستے اور کبھی وہ روتے ہیں، ہمارے کوئی اور گفتگو شروع ہوتے اور آپ مجلس کے درمیان میں کبھی ہنستے اور کبھی روتے ہیں۔ یہ دارمی نے یہ واقعہ نقل کیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ ہنستا اس بات پہ ہو کہ ہم اپنے بت کھجور وغیرہ سے بنا لیتے، جب وہ بھوک وغیرہ لگ جائے تو پھر ہم اپنے بت کھا لیتے۔ ایک مرتبہ ایسی ہوا کہ میں نے اپنے لیے ایک بت بنائے تھا کھجور سے، تو سفر میں تھا، تو جب ہمارے پاس کھجور ختم ہوئی تو بعد میں پھر جو میں نے اپنی بت بنایا تھا تو پہلے میں نے اس بت کے ہاتھ کاٹ کر کے کھا لیا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹ کر کھا لیا، پھر اس کا سر کاٹ لیا، پھر اس کا پیٹ
یار یہاں تک کہ پورا کا پورا بت میں نے کھا لیا۔ تو ہنسی اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ یہ میرے کیسی بت ہے جس سے میں مدد مانگتا ہوں تو وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ یعنی مشرک اتنے بے عقل ہوتا ہے، اس کا اتنا عقل نہیں ہے کہ اپنے بت کا صفائی خود کر لیتے ہیں۔ اس کے جو ہاتھ ٹوٹ جاتے تو خود وہ اس کے لیے بنا لیتے ہیں۔ وہ بت اپنے حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ کی کیسے حفاظت کرتے؟ تو لہٰذا ہنسی اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ جس چیز کی ہم پوجا لگاتے ہیں اس کی حفاظت ہم خود کرتے ہیں۔ تو رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تو اس بت پرستی سے اللہ نے نجات دی۔ لیکن رونے کی بات یہ ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یعرف حلاوت الایمان لا یعرف حلاوت الاسلام الا من ذاق مراوت الجاہلیہ۔ وہ بندہ ایمان کے حلاوت سے واقف نہیں ہو سکتے جب تک اس نے جاہلیت کی کڑواپن نہیں چکھا ہے۔ یعنی جس بندے نے جاہلیت دیکھی ہے تو اس کو پھر پتہ چل جاتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں کتنے مزہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رونا اس بات پہ آتے ہیں کہ ہم اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر لیتے۔ اور اس نے اپنے واقعہ ذکر کیا کہ میرے ایک بچی تھے، جب یہ گفتگو کے وقت میں آیا تو میرے غیرت کا تقاضا یہ تھے کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ کسی اور کو نکاح میں یہ میں دوں، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ وہ دفناؤں گا۔ تو وہ بچی میں نے اسے صحرا میں لے کے گیا۔ جب وہ کھدائی میں نے شروع کیا تو کھدائی کا جو مٹی میرے داڑھی پر یار میرے کپڑوں پر وہ پڑ جاتے تو وہ بچی آ کر کے وہ میرے داڑھی سے وہ مٹی ہٹا دیتے اور میرے کپڑوں سے وہ مٹی ہٹا دیتے۔ جب میں نے اس کے لیے اچھی طریقے سے قبر تیار کیا تو وہ بچی میں نے اس میں ڈال دیا۔ وہ رو رہے تھے کہ میں اس پہ وہ مٹی اوپر ڈال دی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ہمارے اتنے رونا اس بات پہ ہے کہ جو غیر شرعی چیزیں ہمارے لیے وہ مزین بنا دیا اور جو شرعی چیزیں تھے وہ ہمارے لیے وہ یعنی بے عزت بنا لیا اور بدتر بنا لیا۔ تو یہ رونے اور ہنسنے کا یہ اسباب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو بندہ بت پرست ہے اور جو لوگ بے دین ہیں تو وہ غیر اسلامی چیزوں کو وہ اپنا لیتے ہیں۔ آج کل بھی یہ بت پرستی تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی بندہ پارٹی کی بت پرست ہے، کوئی بندہ کسی ادارے کی بت پرست ہے، کوئی بندہ کسی لیڈر کی وہ بت پرست ہے۔ یعنی اسی توحید پر شکر ادا کرنے چاہیے۔ ہم تو پیٹ جب ہمارے بھر جائے تو ہم اس پر شکر ادا کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید پر ہم شکر ادا نہیں کر لیتے۔ سب سے جو شکر ادا کرنے کا جو چیز ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی ربوبیت ہے۔ لہٰذا مذہب کی پجاری نہیں بننی چاہیے، بلکہ جب بندہ پجاری بن جاتے ہیں اللہ واللہ کے رسول کے بننا چاہیے۔ نہ کسی لیڈر کی بننی چاہیے، نہ کسی ادارے کی بننی چاہیے، نہ کسی پارٹی کی بننی چاہیے۔ یہ سارے کے سارے یہ اغیار من اللہ ہے۔ لہٰذا جو